علیکم دوستوں، انسائیڈ میں موظف اختر میں خوش آمدید۔ وزیر اعظم کو آخری پیغام بھجوا دیا گیا اور وزیر اعظم کو آخری پیغام میں اس بات کی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ کل بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے، پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ رونما ہونے جا رہا ہے، اور اس سارے سینیریو کے اندر جو حکومت وقت ہے اس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، اور وزیر اعظم کو اس پیغام میں اس بات کا بھی اشارہ دے دیا گیا ہے کہ وزیر اعظم کو اب اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑے گا، اور بہتر یہ ہے کہ وہ اس تحریک عدم اعتماد کا سامنا ایک گریس کے ساتھ کریں اور اس معاملے میں کسی بھی غیر آئینی اقدام، غیر قانونی اقدام کو قطعی طور پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس پیغام کے ساتھ ساتھ ایک اور پیغام بھی دیا گیا، اور وہ پیغام پہلے والے پیغام سے کچھ زیادہ سخت ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وزیر اعظم کی اب حکمت عملی کیا ہوگی؟ آئینی اور قانونی ٹیم نے وزیر اعظم کو اس صورتحال سے باہر نکلنے کے لیے کون سے مشورے دیے ہیں؟ غداری کے مقدمات کا جو ارادہ باندھا گیا تھا وفاقی حکومت کی طرف سے، اور وزارت قانون سے باضابطہ طور پر رائے مانگی گئی تھی غداری کے مقدمات قائم کرنے کے لیے، اس منصوبے کا کیا بنا ہے؟ اس ساری صورتحال پر بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے دو امپورٹنٹ خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک خبر ہے پنجاب کے حوالے سے، کیونکہ پنجاب میں بھی کل ہی نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور پنجاب میں بھی قائد ایوان کے انتخاب کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا ہے وہ ہے 11:30 بجے۔ مرکز میں بھی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا ہے وہ ہے 11:30 یعنی 11:30 بجے، یعنی پنجاب اور مرکز میں ایک ہی وقت پر قائد ایوان کا انتخاب بھی ہوگا، اور قائد ایوان کو اگر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو اقتدار سے باہر بھی کیا جائے گا۔ پنجاب کی کیا صورتحال ہے اس پر بھی میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے آج پھر قوم سے ایک انٹریکشن کیا ہے۔ آپ کا وزیر اعظم آپ کے سامنے، یہ جو ان کا ایک ٹیلی فونک کانورسیشن کا ایک سلسلہ ہے، اس سلسلے کے تحت اور اس کانورسیشن کے اندر پرائم منسٹر عمران خان نے ایک مرتبہ پھر ملک کے تمام نوجوانوں کو، خاص طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے نوجوانوں کو اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کال دے دی ہے ملک گیر احتجاج کی۔ پرائم منسٹر عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ جناب نوجوانوں کے اوپر بہت ہی بھاری ذمہ داری ہے، اور یہ جو خودی کا اور خودداری کا جو کانسیپٹ لے کے عمران خان صاحب باہر نکل رہے ہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی، فوراً جو انفلوئنسز ہیں ان کو دور کرنے کی، اور جو ڈٹ کے کھڑے ہو جانے کی، سبز پاسپورٹ کی، عزت کی، اس سارے جو نیریٹو ہے اس پر عمل درآمد کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے نوجوانوں پر۔ ملک گیر احتجاج کیا جائے گا، اور ہر ایک امپورٹنٹ انٹری ایگزٹ پوائنٹ پہ احتجاج کیا جائے گا، امپورٹنٹ نوٹیبل پوائنٹس پر احتجاج کیا جائے گا، اور خاص طور پر وہ تمام اراکین اسمبلی جن کے بارے میں عمران خان صاحب کو علم ہے کہ وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کر چکے ہیں، چاہے وہ ترین گروپ ہے، چاہے وہ علیم خان گروپ ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے دیگر منحرف اراکین ہیں، خاص طور پر ان کے گھروں کے باہر بھی مظاہرے کیے جائیں گے۔ اس خطاب کے اندر پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے کچھ اور امپورٹنٹ باتیں بھی کی گئیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان جا رہا ہے، اور دنیا کو پتہ ہے کہ میرے جانے کے بعد جو آ رہا ہے وہ ہے شہباز شریف، اور شہباز شریف ان کے لیے یقینی طور پر آسانیاں پیدا کرے گا، کیونکہ عمران خان ان کی دی ہوئی ڈکٹیشن نہیں لیتا اور ان ڈکٹیشنز پر عمل درآمد نہیں کرتا، اور یہی وہ کانسیپٹ ہے جس کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے اپنے اس خطاب میں فوج کی بہت زیادہ تعریفیں کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں پاکستان میں ایک مضبوط فوج کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی ایک ایسی فوج کو دیکھنا چاہتا ہوں جو پاکستان کی وحدت کی علامت ہو۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر پاکستان میں مضبوط فوج نہ ہوتی تو پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہوتا، اور یہ فوج ہی ہے جس نے پاکستان کو اکٹھا رکھا ہوا ہے۔ اور ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ فوج کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف بھی ملک کی وحدت کی علامت ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس کی چاروں صوبوں کے اندر نمائندگی بھی موجود ہے، نیشنل اسمبلی میں بھی نمائندگی موجود ہے، اور چاروں صوبوں کی پروونشل اسمبلیز کے اندر بھی ان کی
जो प्रेजेंस है वो मौजूद है। अब इमरान खान साहब की एहतजाज की कॉल, और ख़ास तौर पर कल वाले दिन एहतजाज की कॉल, और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल, और अब पंजाब में भी पंजाब असम्बली के बाहर फैसल चौक पर एहतजाज की कॉल, ये बहुत ही ज़्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अलार्मिंग सिचुएशन इन अ सेंस कि बाकी जो जमातें हैं जो ये जो अदम एतमाद और एतमाद की कहानी में घुसी पड़ी हैं, ये सारी के सारी पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा हैं। ये उस प्रोसेस से बाहर नहीं हो सकते। अब अगर कल के दिन में जो लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जिस तरीके से इमरान खान साहब, परवेज़ खटक साहब, असद उमर साहब, जरताज गुल साहिबा, महमूद खान साहब और दीगर लोग जो पंजाब के हैं, अब वो अगर वीडियो ऑडियो बयानात जारी कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब लोगों को जमा होना चाहिए, वो ये कहते हैं कि ईवान के अंदर और बाहर एक ऐसी सिचुएशन पैदा होनी चाहिए जो सिचुएशन अलार्मिंग हो सकती है, या उसके नतीजे में जो असम्बली प्रोसीडिंग्स हैं वो मुतासर हो सकती हैं। तो उसके लिए तो फिर यकीनी तौर पर जो हालात हैं वो उसी सिमत में जा सकते हैं जिसका इशारा शेख रशीद अहमद साहब जो फाकी वज़ीर दाखिला हैं वो कर चुके हैं। और यही वजह है जो पैगाम इमरान साहब को दिया गया, क्योंकि इसी सूरत हाल के पेश नज़र इमरान खान साहब ने कुछ इंपॉर्टेंट फ़ैसले किए हैं, उस पर बात करूँगा, लेकिन पंजाब की सूरत हाल पर आपके साथ गुफ्तगू करूँगा। पंजाब असम्बली के अंदर भी कल नए वज़ीर आला यानी कायदे ईवान का इंतखाब होने जा रहा है, और जो यहाँ पर नंबर गेम की पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप दोनों की तरफ से जो मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार हैं हमज़ा शहबाज साहब, उनकी हमायत का ऐलान कर दिया गया है। और यहाँ पर भी कोई अजीबोगरीब किस्म की खिचड़ी पक रही है। मिसाल के तौर पर एक रुकन असम्बली जो नुमान लंगड़याल साहब के साथ बैठे थे, उस वक्त जब वो हमज़ा शहबाज के साथ बैठकर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वही रुकन असम्बली बाद में मोन्नस अलाई साहब की गाड़ी में बैठकर पंजाब असम्बली आते हैं, और पंजाब असम्बली में आके वो मुलाकात करते हैं परवेज़ अलाई साहब से, और फिर जो परवेज़ अलाई साहब की ज़ेर सदारत इजलास होता है मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का, PTI और काफ लीग और नून लीग के मुनहरफ अरकान उस इजलास में भी शिरकत करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उस इजलास में जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, जिसकी फुटेज आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर 178 अरकान असम्बली शिरकत करते हैं। अब तक की जो इतलात है उसके मुताबिक पंजाब के अंदर जो नंबर गेम है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इख्तियार करती जा रही है। नून लीग से 5 मुनहरफ अरकान अब तक सामने आए हैं, जबकि तरीन ग्रुप का दावा है कि उनके साथ 20 मुनहरफ अरकान असम्बली मौजूद हैं। और इसी तरीके से अलीम खान साहब के साथ भी कुछ लोग कहते हैं 8 अरकान हैं, कुछ लोग कहते हैं 10 अरकान हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर कोई भी ग्रुप की सूरत में बंदे सामने नहीं आ सके। अलबत्ता उनके जो तर्जुमान है उनका ये कहना है कि हमारे पास अच्छा नंबर मौजूद है और हम आपको कल सरप्राइज कर सकते हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर जो अब तक की जो आज़ाद ज़राए और इधर उधर से कुछ चीज़ें पता चली हैं, उसके मुताबिक जो हमज़ा शहबाज साहब हैं उनको अभी तक इस नंबर गेम में किसी हद तक कुछ बढ़तरी हासिल है। ज़राए ये बताते हैं कि हमज़ा शहबाज साहब को अब तक 188 अरकान असम्बली की हमायत हासिल हो चुकी है, जबकि उनको जो कायदे ईवान का इंतखाब है इसमें कामयाबी के लिए 186 अरकान की हमायत ज़रूरी है, जबकि परवेज़ अलाई साहब के पास अब तक 178 अरकान वो शो कर चुके हैं, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। और ख़ुद इस बात का इतराफ़ किया गया है मुस्लिम लीग काफ के ज़राए की तरफ से कि आज के इजलास में 178 अरकान मौजूद थे। लिहाजा ये जो नंबर गेम है ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प सिचुएशन इख्तियार कर चुकी है। और इसमें एंट्री भी दी है तारिक बशीर चीमा साहब ने, जो मुस्लिम लीग काफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो भी आज पंजाब असम्बली में देखे गए, लेकिन वो देखे गए हैं शहबाज शरीफ साहब के सबसे करीबी साथी और शहबाज शरीफ साहब के तर्जुमान मलिक अहमद खान साहब के साथ, और वो मलिक अहमद खान साहब के साथ आए और मलिक अहमद खान साहब के साथ ही गए हैं पंजाब असम्बली के अंदर। और कुछ इस किस्म की इतलात भी आ रही हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून से कुछ अरकान मुनहरफ हुए हैं तो कुछ अरकान मुनहरफ हुए हैं मुस्लिम लीग काफ से भी, जिनके पास 10 अरकान असम्बली हैं। मैंने आपको बताया ना, अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है, और ये सारे सूरत हाल यकीनी तौर पर कल तक ही वाज़ेह होगी।
اب یہی صورتحال ہے مرکز میں۔ عمران خان صاحب کو پیغام تو بھجوا دیا گیا اور عمران خان صاحب نے آج کوشش کی کہ ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے اسٹے آرڈر مل سکے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کو رکوانے کے لیے، لیکن وہ اسٹے آرڈر مل نہیں سکا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے درخواستوں پر اعتراضات لگا کر واپس کر دیے، جس کے بعد عمران خان صاحب نے اپنی آئینی اور قانونی ٹیم کا اجلاس طلب کیا، اور اس اجلاس میں عمران خان صاحب کو واضح طور پر بتا دیا گیا کہ جناب اب آپ کے پاس یو آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، کسی بھی صورت میں اب تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے عمل کو التوا میں نہیں ڈالا جا سکتا، اس کو لیٹ نہیں کیا جا سکتا، کل کے دن ہی ووٹنگ ہونی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ اسپیکر نیشنل اسمبلی کو اسکیپ گوٹ نہ بنائیں، انہیں قربانی کا بکرا نہ بنائیں، اور ان کے اوپر ناجائز طور پر دباؤ نہ ڈالیں کہ وہ کوئی غیر آئینی اقدام کریں، کیونکہ غیر آئینی اقدام کی صورت میں وہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو جائیں گے اور وہ اس کے بڑے سویر قسم کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ اسی سے ملتی جلتی رائے بھی دی گئی ہے، وہ دی ہے اٹارنی جنرل جناب خالد جاوید خان صاحب نے، اور خالد جاوید خان صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں عمران خان صاحب کو اس بات سے آگاہ کر دیا ہے کہ کوئی بھی غیر آئینی قدم نہ اٹھائیں اور تحریک عدم اعتماد کو ٹالنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل نے خالد جاوید خان صاحب نے عمران خان صاحب کو اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ آپ نے جو 1 لاکھ بندے پارلیمنٹ بلڈنگ کے سامنے یعنی ڈی چوک پر جمع کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، برائے کرم اس پر بھی دوبارہ غور کریں، اس کو ری وزٹ کریں، کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر حکومت کی طرف سے یہ یقین دہانی دی جا چکی ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے عمل کے دوران کسی بھی قسم کی وائلیشن نہیں کی جائے گی، اراکین اسمبلی کو ووٹ دینے سے نہیں روکا جائے گا، ان کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، اور اگر آپ کوشش کریں گے اس عمل میں تو وہ سپریم کورٹ کی ان ڈائریکشنز کی خلاف ورزی ہوگی، اور اس کے بھی کانسیکوینسز ہیں، اس کے بھی نتائج ہوں گے جو آپ کو بھگتنا پڑیں گے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی صورت میں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو اس بات سے بھی آگاہ کیا گیا، جس کا ذکر میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں کیا تھا، کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یا تو ڈیلے کیا جائے یا پھر نئے قائد ایوان کا انتخاب کو لٹکایا جائے اس وقت تک جب تک جو سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس ہے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے، جو اراکین اسمبلی کی فلور کراسنگ کی صورت میں ڈی سیٹ ہونے سے متعلق ہے، جب تک اس کا فیصلہ نہ آ جائے اس معاملے کو التوا میں رکھا جائے تاکہ وہ جو بارگیننگ پوزیشن ہے وہ ذرا تھوڑی سی بہتر ہو سکے۔ اب اس پر بھی جو اٹارنی جنرل ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کی صورت میں پرائم منسٹر جو ہے وہ عہدے پر برقرار نہیں رکھ سکتے کسی بھی صورت، لہٰذا ایسی صورت میں صدر مملکت کو بھی آزمائش میں مت ڈالیں اور جو نئے قائد ایوان ہے اس کا انتخاب کیا جائے۔ اور یہ بھی بتایا گیا انہیں کہ جناب یہ جو قومی اسمبلی کے رولز ہیں اور رول نمبر 32 ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ کلیئر ہے کہ قائد ایوان جب ڈی سیٹ ہو جائیں گے، قائد ایوان جب اکثریت کھو دیں گے تو پھر نئے قائد ایوان کا انتخاب کیا جائے گا۔ اب اس جو نئے قائد ایوان کا انتخاب ہے اس کو کسی بھی صورت ڈیلے نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا صدر صاحب کو بھی کسی امتحان میں مت ڈالا جائے۔ اب اس ساری صورتحال کے بعد عمران خان صاحب نے پولیٹیکل کمیٹی کے اپنے جو اراکین ہیں ان کے ساتھ دوبارہ مشورہ کیا اور جو اپنی اسٹریٹجی ہے اس کے اندر تبدیلی لے کے آئے ہیں۔ اب ایک جانب تو اراکین اسمبلی کو جو منع کیا گیا تھا ان کو ایک باضابطہ طور پر عمران خان صاحب نے بطور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ایک خط لکھا تھا، اور اس خط میں ان سب کو پابند کیا گیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ والے دن آپ لوگوں نے جو اجلاس کی کارروائی ہے اس میں کسی صورت شرکت نہیں کرنی۔ لیکن اب عمران خان اور ساتھ ان کو اس لیٹر کے اندر یہ بھی لکھا تھا کہ اگر آپ نے ان ڈائریکشنز کے برخلاف اجلاس میں شرکت کی تو آپ کے خلاف آرٹیکل 63A کے تحت ریفرنس اسپیکر نیشنل اسمبلی کو بھجوایا جائے گا، اور جس کے نتیجے میں آپ اپنی اسمبلی رکنیت کھو دیں گے۔ اب عمران خان صاحب نے اپنی قانونی آئینی ٹیم، اٹارنی جنرل اور دیگر لوگوں سے مشاورت کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ جناب کل پاکستان تحریک انصاف بھرپور طریقے سے، اور خود پرائم منسٹر عمران خان بھرپور طریقے سے اسمبلی کی کارروائی کے اندر شرکت کریں گے۔ اب اسمبلی کی کارروائی میں شرکت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے عمل کا بھی اس میں بھی شامل ہوں گے، اور وہ جو اراکین اسمبلی ہیں
جو منحرف ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کے 22 اراکین اسمبلی، جن کے نام بھی اب منظر عام پر آ چکے ہیں، ان کے لیے آکورڈ پوزیشن پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ اگر وہ وہاں پر شریک نہیں ہوتے تو ان کے خلاف آرٹیکل 63(1) کا تحت کارروائی کی جائے گی، اور اگر وہ اجلاس میں شریک ہوتے ہیں اور ایدر سائٹ کسی بھی جگہ پر ووٹ نہیں دیتے تب بھی ان کے لیے پرابلم ہے، اور وہ اگر اجلاس میں شرکت ہو کر اپوزیشن کو ووٹ دیتے ہیں تب بھی پرابلم ہے۔ تو ایک ایسی میسی سچویشن عمران خان صاحب کریٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کے نتیجے میں نیشنل اسمبلی کے ہال کے اندر ایک ایسی سچویشن ڈیولپ ہو جائے جس کے نتیجے میں جو وہاں پر بھی ہاؤس ان آرڈر نہ رہ سکے، وہاں پہ بھی کسی قسم کی کوئی بدمزگی ہو سکے، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی مائک توڑنے والے، کوئی ٹھڈے کو سن موقع، اس قسم کی کوئی صورتحال وہاں پہ ڈیولپ ہو جائے، سارجنٹ ایٹ آرمز بھی صورتحال کو قابو رکھنے میں ناکام ہوں، اور وہ اجلاس ایسی ہڑبونگ کا شکار ہو جائے کہ وہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس پر ووٹنگ کا جو پروسیس ہے وہ بالکل ختم ہو جائے۔ تو ایسے ایک منصوبہ بھی ہے جس پر اب دیکھنا یہ کہ کل وہ کیسے عمل درآمد کرتے ہیں، لیکن ایسے ہی منصوبے کو سائیڈ پر رکھنے کے لیے وہ پیغام جس کا میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ ایک اور پیغام بھی ہے جو ان تک پہنچایا گیا ہے، ایک اور پیغام بھی ہے جو پہلے پیغام کی نسبت زیادہ سخت ہے، وہ اس پیغام کا جو ہے اس کا اطلاق ہو جائے گا ایسی صورتحال میں، کیونکہ عمران خان صاحب کو بتایا گیا ہے کہ اگر ریڈ زون کے اندر، اسمبلی بلڈنگ کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی ایسی کارروائی ہوتی ہے جس سے کچھ امکان پیدا ہو جائے فساد کا، دنگے کا، یا ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جس سے کوئی ناخوشگوار واقعہ جنم لے سکے، تو ایسی صورتحال میں لا تعلق نہیں رہ سکتے قومی سلامتی سے متعلق ادارے، اور ایسی صورتحال میں جو قومی سلامتی سے منسلک ادارے ہیں ان کا جو رسپانس ٹائم ہوگا وہ 10 منٹ سے بھی کم ہوگا۔ یہ بتا دیا گیا کہ جناب ایسی کوئی صورتحال ہوئی تو 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے اس ساری صورتحال کو قابو میں کرنے کے لیے، وہاں پر پہنچنے کے لیے، اور اس کے بعد اگلی کارروائی کرنے کے لیے، اور یقینی طور پر اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یہ معاملہ پھر رکے گا نہیں، یہ کسی اور طرف جائے گا۔ سب سے زیادہ ذمہ داری اس حالات میں ہمارے پولیٹیکل قیادت اور خاص طور پر عمران خان صاحب کے اوپر ہے، کیونکہ اگر ایک پرامن ٹرانزیشن آف پاور ہو جائے تو وہی سب کے لیے بہتر ہے۔ الیکشنز ہونے چاہیے، یہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایک ایسی اسمبلی جہاں پر حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ فریش مینڈیٹ لینا چاہیے، اپوزیشن بھی کہتی ہے کہ ایک فریش مینڈیٹ لینا چاہیے، صرف ٹائمنگ کا فرق ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ایک فریش مینڈیٹ کے لیے بیٹھ کر کوئی لاہ عمل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ آج کی رات امپورٹنٹ ہے، اور اس بات کا امکان بھی پایا جاتا ہے کہ آج کی رات ایک مرتبہ پھر ایسی کوئی کوشش کی جائے جس کے نتیجے میں یہ جو ارلی الیکشنز ہیں پرائم منسٹر کے ریزگنیشن کی صورت میں، یا ریزگنیشن سے پہلے ہی کوئی درمیانی راستے کی ایک مرتبہ پھر کوشش کی جائے گی آج، یا ہو رہی ہوگی اس وقت بھی، تو اس صورتحال کو اوائڈ کرنے کے لیے، کیونکہ اب حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ فریش الیکشنز ہوں، وزیر داخلہ آن ریکارڈ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جناب حج کے بعد الیکشنز ہونے چاہیے۔ تو اگر دونوں یہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہونے چاہیے اس سال سپٹمبر اکتوبر کے اندر، تو اس بات کا پہلے ہی اعلان کیا جا سکتا ہے کہ جناب الیکشنز ہوں گے، فلاں طریقے ہوں گے، یہ چیزیں ہیں، یہ کر کے ہم اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، تو زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ کیونکہ اگر عمران خان صاحب نے اپنے منصوبوں پر عمل کیا، تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں جو وہ استعفوں کا پلان بنا رہے ہیں، وہ استعفے وہ دے دیتے ہیں نیشنل اسمبلی سے، پنجاب اسمبلی سے، کے پی اسمبلی سے، تو یقینی طور پر ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں بھی الیکشن ہی ہونے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی مل بیٹھ کے کوئی الیکشن کا فیصلہ کر لیا جائے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔